السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساء الخیر بالامن والعافیہ بصحت العام والشفاء والکرم اللہ وجہ الکریم. صلاۃ والسلام علیک ایھا النبی اللہ رسول اللہ نور من نور اللہ رب ذو العرش العظیم خالق الارض والسماوات والارض سمیع بصیر خبیر علیم قدیر قادر قدر علی کل شیء قدیر رب ذو العرش العظیم. آمنت بک وبرسولک انزلت والمرسلت انبیاء والمرسلین سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ہمارے معزز محترمین سامعین ناظرین بزرگ احباب دوست اللہ کے ولی نیک بزرگ نیک عورتوں نیک مردوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقدس مہینہ 1442 2021 عیسوی اور 1442 ہجری شوال المکرم کا مہینہ جا رہا ہے. ماشاء اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی. اور اس طرح اللہ تعالی رب العالمین ہم سب کو توفیق صحت عافیہ شفا والکرم عطا کرتا رہے ہدایت دیتا رہے. ہم اس کے صراط المستقیم کے راستے پر گامزن قائم دائم رہیں اور اس کے تمام دین اللہ قرآن اور انبیاء علیہ السلام کی سنت نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال صالح کے توفیق کے ساتھ ادا کرتے رہیں الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بے شک زمین آسمانوں میں تمام فرشتے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ رب العزت رب ذو العرش العظیم خالق کائنات خالق ارض والسماوات کی تسبیح ذکر اذکار کرتے ہیں. تمام انبیاء تمام اولیاء تمام رسول تمام ولی کتب شیخ ابدال اولیاء اللہ صالحین وغیر سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دوستو ہم نے جو سلسلہ 108 سوالات کا رکھا ہوا ہے بدستور قائم دائم ہے. لوگوں کی تمام اہل اسلام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول مکرم قرآن پاک حدیث اور تاریخ انبیاء قصص الانبیاء اور تاریخ اسلام دین صراط المستقیم سے جو محبت خلوص اور سچی نیت سے عمل کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کو ابھی اس ٹائم مقدس سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام مقدس کی تقدیس احترام برکت رحمت انعام و اکرام کے لیے چھوڑ دیا تاکہ تمام لوگوں کو دوستوں کو مسلمانوں کو اہل عرب و عجم میں جو بھی ہمارے اسلام قرآن دین نبی پاک اہل بیت اصحاب مقرب سے محبت رکھتے ہیں سب بڑھ چڑھ کر جوش و خروش سے ایمان کے ساتھ محنت کریں اور 108 سوالات کا حل کریں اور اپنی زندگی میں دین دنیا اللہ رسول کا دین اسلام قائم دائم کریں. آمین یا رب العالمین. دیکھیں دوستو قرآن پاک سارے جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت شفا اور نصیحت اور ہدایت بھیجی ہے. اگر ہم اس کی نصیحت ہدایت اور اس کے اعمال صالح اور اللہ تعالیٰ کی رشد و ہدایت اور شفا حاصل کرنے میں کمزور ہیں عقل نہیں ہے تعلیم نہیں ہے بے وقوف ہیں جاہل ہیں یا ہمیں ماں باپ یا بہنوں بھائیوں بڑوں سے چھوٹوں سے گھر میں کوئی تعلیم نہیں ملی تو خدا سے ڈریں. اتنی پہچان تو خدا کی خوف سے ہونی چاہیے کہ دن رات بنانے والا سورج کو زمین سے نکالنے والا مغرب سے غروب کرنے والا تمام آسمان پر ستارے چمکانے والا شمس و قمر چمکانے والا دین دنیا ساری بروج تمام کائنات کو چلا رہا روز رزق دیتا ہے پالن ہار ہے تمام چیزوں کا رب العالمین ہے سب کو پالنے والا ہے. اسی کے کلام پاک میں برکت رحمت و شفا ہے جس کی طاقت قوت اور ایمان توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت رحمت شفا اور
کرم فضل اور ہدایت بخشے اور روزی رزق دے، صحت دے، توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، سننے والوں دیکھنے والوں تمام اہل اسلام مسلمان اور اللہ تعالیٰ نبی سے ایمان رکھنے والوں کو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اگر اہل العلماء اللہ کے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اگر قرآن پاک کی تعلیم گھروں میں دیں، اپنے اڑوس پڑوس میں، محافل میں ذکر اذکار اولیاء اللہ، ذکر اذکار نبی اور اللہ رسول و قرآن کے ذکر نصیحت کے اندر جب دیتے ہیں تو ہم لوگ اس وقت اپنی مصروفیات کو اس مصروفیات سے پرے لے جاتے ہیں اور اس پر کان نہیں دھرتے، غور نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ تو یہ شکوہ، یہ شکایت بعد میں کرنے کا کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، تعلیم نہیں آتی، عربی نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، دینیات نہیں پڑھی وغیرہ وغیرہ، یا ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ایسا زمانہ ہے جس کے اندر دین دنیا اللہ رسول تعلیم خدا بند قدوس کی تعلیمات، مقدس کتابوں، انبیاء کی سنت، نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کی سنت حدیث اور ان ہدایات پر عمل نہ کرنا، نہ سوچنا، نہ پڑھنا، نہ اپنے آپ کو اس میں تیار کرنا، نہ اپنے اہل خانہ بچوں بچیوں کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو، دوستوں یاروں کو، تمام جگہ پر اپنی محفل اور ذکر اذکار مقدس محفل جمانے کی توفیق ہم میں نہیں ہے تو کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم تمام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، شفاء و کرم سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفا، برکت انہی پر ہوگی جو اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کے نبیوں کا، اس کے نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، ان کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور تمام اولیاء اللہ صالحین مقربین، ماں باپ مقدسین، سب کا ذکر اذکار، ان پر لاکھوں کروڑوں درود اللہ تعالیٰ صبح شام بھیجے، ہر وقت بھیجے، ان درود پاک کی رحمت، برکت، شفاعت ہم کو بھی عطا کرے، ہدایت دے اور سیدھے راستے پر گامزن کرے، ہمارے تمام اقدام کو، عملوں کو، ایمان کو استقامت، طاقت دے، اور ملک و قوم ہمارے اسلامی برادرہوڈ اور غیر اسلامی برادرہوڈ جو نیشنل طور پر قومی بھائی چارگی، استحکام اور اخوت پرستی اور ہدایت پرستی، سیدھے راستے پر سچے دل سے محبت اور قائم دائم کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان چیزوں کے لیے ہمیشہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، گھروں میں، باہر اندر، مساجد میں، مدارس میں، تمام ادارے سرکاریوں غیر سرکاریوں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ذکر اذکار اور قرآن پاک، ام الکتاب کریم، شفا اور رحمۃ اللہ عالمین اور نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبی رحمۃ اللہ عالمین، شفیع المؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات، ان سب کی رحمت و کرم کی برکت وسیلے سے ان کا ذکر اذکار کریں تاکہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتوں سے مایوس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک میں جو بار بار ذکر آتا ہے، سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے کہ تمام پاکی دنیا جہاں کائنات کے اندر اس رب العالمین جس کی تعریف، جس کا ذکر اذکار، حمد و ثنا، کائنات کی تمام مخلوق رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جس کا وہ مالک، خالق اور رب ہے، پالنسار ہے، وہ اسی کی بڑائی تسبیح کرتی ہیں۔ وہ مختلف الوان میں، مختلف شکلوں میں، مختلف حکمتوں کے ساتھ تمام دنیا میں درخت، حبوب و شجر و کائنات، نجوم السماوات والقمرین و بروج و زمین، آسمان کے اندر فرشتے، ملائکہ، اولیاء اللہ، انبیاء، سب اسی کا حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے رنگوں اور طریقوں سے کرتے ہیں، لیکن بڑائی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی، یہ قدرتی اور اللہ کی طاقت کا، رب العرش العظیم رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے اور حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک ام الکتاب کو، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اپنے زندگی میں نافذ عمل کرے نہ کرے، لیکن اس کی عظمت، شفا، برکت اور اس کی ذکر کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے قائم دائم رکھی ہوئی ہے، اور وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور اللہ کی جو 1,24,000 سے زیادہ پیغمبران خدا اور کروڑوں انبیاء، اولیاء اللہ، ان کے اصحاب، امہات المومنین، اہل بیت مقربین، جو دنیا میں آئے، تشریف لائے، آتے رہیں گے، جو آ رہے ہیں، اللہ کے ولی اور مہدیین اور روح اللہ الامین، آل ابراہیم علیہ السلام، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں، برکتیں عطا کر رہی ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت، رحمت لے کر آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو صبح و شام
اللہ تعالیٰ نبیوں پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک کسی بات میں شک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو، جو نبیوں کو، اولیاء کو، اپنی کتابوں کو، نبیوں کو زمین پر بھیجتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی سلامتی اور ان کی محبت اور حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کی دعا کرتے ہیں، ان پر سلامتی ہوتی ہے آسمانوں زمینوں سے، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سلامتی درود و سلام لے کر اترتے ہیں۔ یہ پکا اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا۔ شک کرنے والے یقیناً جاہل، ان پڑھ، گوار، جاہل علماء، جاہل کافر، مشرکین، فاسقین اور بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار خبردار کر رہا ہے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ جس طرح ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے تایا کے چاچا تھے، وہ ہر وقت صبح و شام نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی، سزا دینے کی، ان کی نبوت کو ختم کرنے کی تک و دو کوشش میں لگا رہتا تھا۔ کئی بار اس نے کئی طریقوں سے، مختلف رنگوں سے حملے کیے تاکہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے، وفات ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام حیات زندگی کو ایک بہت بڑا معجزہ بنا کر قائم دائم رکھا، اور آپ کی نبوت کو دنیا جہاں میں چمکایا، دین اسلام کو چمکایا۔ قرآن پاک جیسی ام الکتاب جو معجزے، رحمت، شفا سے بھری پڑی ہے، وہ نازل فرمائی، اس کا امین، اس کا وارث، مالک بنایا، دین اسلام کا مالک بنایا، اپنا نائب بنایا، اور خاتم النبیین، تمام نبیوں کا سید المرسلین اللہ کا نبی فرمایا، رہتی دنیا تک اول و آخر ظاہر ان کی نبوت، ان کی شفاعت، ان کے کرم رحمۃ اللہ عالمین بنا کر بھیجا، وہ قائم دائم رہے گی اور چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں، اے اس پر اور میرے نبی پر ایمان لانے والو، تم بھی یہ روش اور یہ طریقہ اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، روزی رزق دے، صحت دے، شفا دے، تمام بیماریوں سے، تمام بلا و آفات، بلا، حزن، خوف سے تمہیں بچا کر رحمت اور شفا کرے، سلامتی کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت اور ان کی بخشش کا وسیلہ اور حجت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صاحب مقام محمود رحمۃ اللہ عالمین، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے اور ایمان پر قائم دائم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور بڑائی بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آگے رہ گیا 73,000 فرقے ہیں، 74,000 فرقے ہیں، 3600 فرقے ہیں دین اسلام کے اندر، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر۔ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، نہ قرآن پاک کو، نہ اللہ کو، نبی کو، نہ رسولوں کو، نہ اہل بیت کو، نہ مقربین کو، کیونکہ قرآن پاک کے اصل وارث محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت امہات المومنین، خاص کر اہل بیت المقربین اور اصحاب مقربین، جن کو آپ نے یہ اعزاز بخشا، اپنی صحبت بخشی، اپنی زندگی کے ساتھ رکھ کر صبح و شام اللہ کا تسبیح ذکر اور حدیث مقدس قدسی بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تعلیمات دی۔ تو یہ چیزیں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو آپ کے تایا چاچا بزرگ تھے، ان کو، وہ بھی مکے کے آپ ہی کے اجداد میں سے تھے، تو ان کو آگ لگ جاتی تھی، حسد کرتے تھے، بغض کرتے تھے، ان کے دلوں میں کینہ پروری، حسد، شیطانیت، ملونیت، کفاری پڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھتیجا یا بھانجا یہ محمد مصطفیٰ کامیاب نہ ہو جائے، اس کا دین دنیا جہاں میں روشن نہ ہو جائے، اس کو مار دو، اس کو جلا دو، اس کو کسی طریقے سے ختم کر دو، اس کے قرآن کو ختم کر دو۔ اور ہم نہیں مانتے اللہ کو، رسول کو، دوبارہ زندہ ہونے کو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، رب العرش العظیم کو، نہ قرآن کو، نہ چیزوں کو۔ اسی طرح دوبارہ مکہ مکرمہ کے اندر بت اصنام رکھ دیے جائیں تاکہ ہم ویسے ہی بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف اس نے 36,000 بار اپنی زندگی کے اندر، ابو لہب نے اور ابو جہل نے، ابو جہل کا میں نے تمام جاہلوں کا باپ، جتنے جاہل دنیا میں پیدا ان کا باپ، جیسے شیطان کو ملون ہو، شیطانوں کا استاد اپنا ملون کہا گیا، اسی طرح وہ تمام کائنات میں، زمین آسمانوں کے اوپر تمام فرشتوں کا سردار تھا،
تو ان کو ہدایت دینے والا مرشد اور بڑا رہبر تھا، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے انکار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد حضرت آدم و حوا کے آگے سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا. اس کی تمام سرداری، شیطان کی ملونیت، تمام کائنات میں ملائکہ کے اوپر حکومت کرتا تھا، نائب تھا، خلیفہ تھا، بہت بڑا علم و حکمت کا ماہر علوم تھا، اللہ کے ہر راز کو جانتا تھا. اس کو دھتکار دیا، اس پر لعنت بھیج دی. تو ابو لہب کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم بچپن میں پڑھتے آ رہے ہیں، اپنی پرائمری کی اسکولوں کی کتابوں میں، بزرگان دین سے بھی سنتے آ رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بار اس نے ایسا گڑھا کھودا، اس کے اوپر جھاڑیاں فٹ کر کے مٹی ڈال دی تاکہ پتہ لگے کہ یہ نیچے گڑھا نہیں ہے، کنواں اور گڑھا کھودا. تو آپ دوسری سائڈ پر چارپائی بچھا کر بیٹھ گیا، تکیہ لگا کر، اور جناب علی اپنے نوکروں چاکروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. کہا کہ آپ کے چچا نے آپ کو دعوت دی کہ آئیں، آج مجھے اللہ رسول کے متعلق تعلیمات دیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین کون ہے؟ آپ رسول ہیں تو کیسے رسول ہیں؟ کیا لے کر آئیں؟ اور اس غرض سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور پاک خوش ہوں گے کہ ان کے چچا نے، تایا نے ان کو دعوت دی ہے، بلایا، تو میں دین کی وہاں جا کر تبلیغ کروں، قرآن پڑھوں، اللہ کی پہچان بتاؤں، اللہ رب العالمین کون ہے، اور میں اس کا نبی رسول ہوں، خاتم النبی ہوں، خاتم الام الکتاب کا مالک وارث دین کا، اللہ کا تمام انبیاء کا سردار ہوں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ آ رہے ہیں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو وہ جاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر اپنے نماز روزہ قرآن حدیث گھر کی مصروف فارغ ہو کر جب چلے گئے تو اس سے پہلے ابھی آپ اس طرف جا رہے تھے کہ اس کو، ابو جہل کو، کوئی پیشاب ٹٹی کی یا کوئی پانی پینے کی کوئی حاجت ہوئی تو وہ جلدی سے اٹھا اور وہ بھول گیا کہ نیچے کنواں کھودا ہوا ہے، گڑھا کھودا ہوا ہے، اور وہ جلدی سے اسی کنویں کے اوپر سے چل کر وہ اپنے باتھ روم، غسل خانہ یا پانی کی جگہ جہاں جا رہا تھا گیا تو وہ جناب علی فوراً کنویں میں گر گیا، بہت برے طریقے سے زخمی ہوا. اس نے نیچے کانٹے بچھائے ہوئے تھے کنویں کے اندر اور اوپر جھاڑیاں بچھا کر چھپا دیا تھا. کہتے ہیں مسل مشہور ہے ہمارے بزرگان دین، ماں باپ، اجداد، اولیاء اللہ، انبیاء، رسول، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی برا کرتا ہے، یعنی برا سلوک اسی کے اوپر آتا ہے. جو کسی کی برائی کرتا ہے وہ برائی اسی کے اوپر آتی ہے. جو کسی کے لیے ڈوبنے مرنے کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جہاں آخرت میں ہمیشہ اسی برائی کے گڈھے میں، ٹوئے میں، کھوئے میں، کنویں میں گراتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ میں تم کو دنیا جہاں کی نعمت، انعام، اکرام، سلامتی، محبت، کرم، فضل دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. اس طرح وہ ابو جہل جو ہے وہ کنویں میں گر گیا اور اس کے جب بڑے بڑے کانٹے لگے اس کے جسم کے اندر تو چیخیں مارنے لگ گیا، دھاڑنے لگ گیا، رونے لگ گیا، بچاؤ بچاؤ مجھے، بچاؤ بچاؤ مجھے. تو یہ کہنے لگ گیا. اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے کیونکہ آپ رحمۃ اللہ عالمین تھے، شفیع المومنین مذنبین تھے. آپ اپنے عزیز و اقربا، بڑوں کا، بچوں کا، چھوٹوں کا، اپنے امہات المومنین کا، اصحاب کا، اہل بیت کا، سب کا، مسلمانوں کا، مکہ مدینے کے رہنے والے مسلمان انسانوں کا پیار محبت خلوص اخلاق سے احترام کرتے تھے. تو کیوں نہ آپ اپنے بزرگوں، چچاؤں کی، تایوں کی اور ماموں اور رشتہ داروں کی عزت نہ کریں. تو آپ کے ذہن میں تو یہ ڈالا گیا تھا کہ آپ کی دعوت کی، آپ کو بلایا، لیکن وہ کنویں میں، کھوہ میں گر گیا، چیخیں مارنے لگ گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آگے کنواں گڑھا، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جلدی سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکا، دیکھا کنویں میں کیا ہے، پوچھا کون؟ تو ابو جہل نے کہا میں تیرا چچا تایا بیٹھا ہوا ہوں، میں مر گیا، میں کھپ گیا، یہ تو بہت ظلم ہوا، مجھے معاف کر دیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اللہ کے برگزیدہ نبی، میں تیری نبوت پر ایمان لاتا ہوں، تیری گواہی دیتا ہوں، تیرا اللہ سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، تیرا رستہ سچا ہے. میں نے بہت بار برائی کی، بہت بار سوچا تیرے خلاف ہو جاؤں، تیری چغلی کروں، پیٹھ پیچھے برائی کروں، تیرے خلاف ہو جاؤں، تجھے نقصان پہنچاؤں، تجھے مار دوں، لیکن ہمیشہ میں ہی گرتا ہوں، ہمیشہ اس برائی کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ چچا کے ساتھ یہ کیا ہوا، یہ کیسے گڑھا آ گیا، گڑھے میں کیسے گر گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ آپ کو نقصان دینے کے لیے گڑھا بنایا تھا. قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی ڈالی اور ان کو، چچا کو، اپنے تایا کو اوپر کھینچا اور وہ جناب علی، انہوں نے، ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، قدم مبارک چومے، ہاتھ مبارک چومے، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، معافی مانگی، میرے گناہ معاف کر دیں. اوپر آ کے بتایا کہ یہ گڑھا میں نے آپ کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے آج پلان بنایا ہوا تھا، آج بھی میں ہی پھنس گیا اس کے اندر، تو اللہ سے دعا کرے میرے گناہ معاف کر دے. لیکن خبیث ایسا لعین ملعون تھا،
شیطان تھا کہ جیسے شیطان نے ساری عمر کے لیے خدا کی انکار کیا اور انسان کو، اولیاء کو، انبیاء کو گمراہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، اپنی اس ارادے اور شیطانیت پر ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ یہ بھی ابو جہل بعد میں پھر گیا، پھر اس نے اسلام سے انکار کر دیا اور کافروں کے پاس جا کے کہنے لگ گیا اس طرح میں گر گیا تھا، لوگوں نے اس کو ورگلایا، شیطان نے ورگلایا، تو کیا ہوا؟ گر گئے۔ تو مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، مرنا جینا تو اللہ کے اپنے یہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی عزت تعظیم کریں، ان کے قرآن پاک ام الکتاب قرآن فرقان کی تعلیم ہدایت سیدھا رستہ اپنائیں۔ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں، وہ زندہ کرے گا تمام مردوں کو، وہ روزی دینے والا ہے، سب عرش کا مالک ہے، ہم ایسی چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح وہ پھر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک ربنا رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اجعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریاتنا وعلی ذریاتنا والمؤمنین والمؤمنات والاولیاء اولیاء الصالحین۔ تقبل دعا ربنا اغفر لنا ولوالدینا والمؤمنین والمؤمنات ویوم یقوم الحساب، من نصر من اللہ فتح قریب۔ سبحانک ربنا رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح ابو لہب تھا، اس کی بیوی تھی، وہ بھی حضور کے رشتے میں تایا کے چچا اور تائی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کے ذہن جو ہے تائی کے اور تائے کے، چچا اور چچی کے، کہ حضور محمد مصطفیٰ کو مارنے کے، ان کو نقصان پہنچانے کے، ان کے خلاف بھڑکانے کے لوگوں کو طریقے اور باتیں سوچتے رہتے تھے اور وہ کر کے خود ہی پھنس جاتے تھے۔ اسی طرح ایک بار صورت لہب کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، صورت میں ہدایت فرمائی، بتایا کہ لہب کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور اس کی بیوی کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صبح شام بکواس کرتی باہر دنیا جہان میں لوگوں کے ساتھ، مکہ مدینہ میں، اور آپ کی برائی چغلی کرتی، آپ کو مارنے اور تکلیف دینے کی ذہن میں لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لکڑیوں، پرانے زمانے میں لکڑیاں جنگلوں سے لے کر آتے تھے آگ جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے، گھر کے روٹی پانی ہانڈی پکانے کے لیے، گھر بار کو سنبھالنے کے لیے۔ تو وہ جب جاتی تھی تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے تھے۔ تو ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی بہت سخت منصوبے کے ساتھ گھر سے نکلی اور لکڑیاں چیرتے چراتے آگ جلانے کے لیے جب لا رہی تھی تو اس نے بڑے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کی، آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، مقدس بیویاں، امہات المومنین، اہل بیت مقدسین کے متعلق سوچا تو وہ گٹھری لکڑیوں کی بھر کے سر پہ جو لا رہی تھی وہ اس کے سر پر سے الٹ گئی اور وہ پھندا بن کر پھانسی کا اس کی گردن میں، جو حضور کی چچی تھی کہ تائی تھی، گردن میں پھنس گیا۔ وہ بڑے برے طریقے سے گری اور اس کا گلے میں پھنس گیا، جیسے پھانسی پر مجرم کو لٹکا کر پھانسی دے دیتے ہیں، تو بڑے برے طریقے سے گری اور رونے پیٹنے لگ گئی کہ مر گئی کھپ گئی۔ تو وہاں لوگوں نے آ کے اس کو بچایا۔ اس طرح ابو لہب کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ہاتھ پیر سر منہ توڑ دیا جائے، یہ نبی پاک کا گستاخ اور تقدیس نہیں کرتا، نبی پاک کے خلاف صبح شام بکواس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کئی سزائیں دیں، اس کے اوپر بھی کئی مصیبت آفت بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں ہمیشہ ہر آیت میں برکت، رحمت، شفا، ہدایت ہے۔ وہ ایک کسی بزرگ نے اپنے کلام میں لکھا ہے نا کہ قرآن پاک کی ہر آیت اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، نعت، حمد و ثنا، ذکر، اذکار کے موتیوں کی لڑیاں ہیں۔ یہ موتیوں کی تسبیح بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کلام مقدس شفا، رحمت و برکت ہے۔ یہ نور رحمت اور درود پاک سلام کی تسبیح ہے قرآن پاک۔ اور جو آپ درود پڑھتے ہیں وہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کے نبی فرشتے کہ ہماری سنت پر اور ہمارے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کا اور نبی کا احترام کرنے والا، غلامان خادمین محمد و خادمین غلامان اہل بیت و ازواج مطہرات و غلامان محمد مصطفیٰ علیہ اللہ صالحین مقربین، اور قدر اذکار کرتا ہے، ڈرتا ہے، ادب احترام کرتا ہے اور خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی ہر بات معاملے میں، اور ڈرتا ہے، زندگی بڑے سادگی طریقے سے گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نبی کا ذکر اذکار دنیا میں پھیلاتا ہے، قرآن پاک کا ذکر اذکار، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مقرب فرشتے جو درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے رحمت اور کرم فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے ہمیشہ ان پر، جو سچے دل سے سچائی کے ساتھ دنیا میں اپنے عزیز و اقربا، ماں باپ، بہنوں، بھائیوں، مومنین، مسلمین کے ساتھ زمین مسلمانوں کی مملکت کے اندر سچائی کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، شفا کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔
وہ قہار وہاب رزاق خیر الوارثین خیر الحافظین ہے، اور اس کا کلام اور اس کا قرآن، اس کے نبی اذکار علیہ بیت سب مقدس ہیں، ان کا ذکر اذکار محفل جمانی کرنی یہ برکت درود رحمتوں کا سنت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں کہنے کا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر علماء جو معزز علماء ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، علم جانتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے نبی قرآن اور اللہ کے ولیوں کی خادمین اور غلامان اہل بیت محمد مصطفیٰ کی تقدیس احترام اتنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رشک کھاتا ہے اور اس کے فرشتے رشک کرتے ہیں، اور وہ پھر ایسے لوگوں کی اوپر اللہ کی غیب سے مدد فرماتا ہے، روزی رزق دیتا ہے، کہتا ہے نا میں جس کو مرضی بخش دوں، جس کو مرضی بغیر حساب روزی رزق دوں، عمر دوں طویل، شفا کروں، رحمت کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے اسباب وسیلے بن جاتے ہیں نیکیوں کے، اجر کے، اعمال کے، نمازوں کے، روزوں کے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات، تمام چیزوں کے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے مومنین کو، مسلمانوں کو، مومنین مومنات کو، غلامان محمد مصطفیٰ اہل بیت محمد مصطفیٰ رسول اللہ اور اللہ قرآن اور اصحاب اور رسول ملائکہ کی جو تقدیس احترام کرتے ہیں اور ذکر اذکار کی محفلیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت و برکتیں فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین اللہم رب العالمین۔ ہم سب کو بھی ایسی تمام نعمتوں اذکار سے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی اور نبی پاک کی تعظیم اور ذکر اذکار، رحمت اور قرآن پاک کی رحمت، شفا، ذکر، ہدایت کی تعلیم ہمیں بھی دے اور ہم کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ تمام برائی، فتنہ، فساد، جہل، شیطان، ملعونیت، حاسدین، دشمنان دین اسلام، دشمنان اللہ رسول اہل بیت، دشمنان قرآن، دشمنان سیدھے رستے، دشمنان ملائکہ، یا اللہ ان سب پر ہمیں فتح و نصرت رحمت عطا فرما۔ جاہلین علماء ہوں، ڈاکٹر ہوں، سائنسدان ہوں، جو جاہل شیطان ملعون ہیں، لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ طاقت سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھ، ان کے اوپر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، آل اولاد، اولیاء اللہ، صالحین، مقربین، محبان وطن جعل مومن بندوں کو طاقت اور شفا عطا فرما، ہمیشہ کے لیے طاقت دے۔ ہم تیرے پر ایمان رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اللہ حاکم الحاکمین ہے، تمام کائنات کا رب العالمین، پالنے والا اور بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تمام کائنات کے جتنے ہزاروں لاکھوں شہنشاہ بادشاہ ہے، سب کے اوپر کائنات کا رب ذل عرش العظیم واسع کرسی السماوات والارض کے اوپر بیٹھا حکومت کر رہا ہے۔ اتنی طاقتور حکومت ہے، تمام دنیا کے مخلوق، جن و انس، ملائکہ، ہر قسم کی مخلوق اس کے بندے غلام اس کے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ یہ بڑائی ہے رب العالمین ذو العرش العظیم کی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم ورسولہ الکریم، صدق خاتم النبیین والقرآن الحکیم، ذکر اللہ ذکر العالمین، شفا والرحمہ، آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الرحمن ہے جی۔ سورۃ الرحمن کو ہم غور سے نہیں پڑھتے، عربی میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی قرآن کا سپارہ آیتیں جو ہیں، لیکن ہم ان کو غور و فکر سے ترجمے کے ساتھ اپنی ماں باپ کی زبان میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ رحمت شفا، لاکھوں کرم کی شفا، کرم فضل فرماتا ہے، اور آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر قادر ہے، اپنی شفا اور رحمت دینے پر قادر ہے، طاقتور ہے، اور رحمت ہمیشہ کرتا ہے جو اس کا ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ اس پر رحمت عطا فرماتا ہے، اس کے ماں باپ پر، خاندان پر، بچوں پر، آل اولاد پر، اس کے ہم مجلس اولیاء اللہ کو، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پر رحمت فرماتا ہے، آمین ثم آمین۔ تو سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ دیکھو اللہ بہت رحمان ہے، مہربان ہے، رحمان رحیم ہے، جس نے تمہیں قرآن پاک، الفرقان الحمید، ذکر العالمین، ام الکتاب، نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمائی، روح الامین لے کر آئے، فرشتے لے کر آئے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وارث مالک بنایا، اس کے اہل بیت اصحاب کو، اولیاء اللہ کو، اس کے ماننے والوں کو، غلامان کو، خادمین کو اس کا وارث بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اے جن و انس تمام مخلوق کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس رب کو مانتے، اس رب پر ایمان لاتے جو محمد کا، تمام نبیوں کا، صراط المستقیم کا، کائنات کا رب العالمین ہے، رب ذو العرش العظیم ہے۔ ہم نے تم کو یہ قرآن پاک جیسی کتاب ذکر کے لیے، سمجھانے کے لیے بھیجی، نازل فرمائی، تم کو اس کا ذکر سمجھایا، پڑھایا، تم اس پر اللہ رب العالمین پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ بار بار آیا نا، الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے نا، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی ہے تو اے جن و انس و تمام مخلوق خدا رب العالمین، تم اپنے پالنے والے رب العالمین پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کائنات میں اللہ کے منکر بہت ہیں. یہ میں اپنے سوالات جوابات جو میں نے پہلے ذکر کیا اس کے متعلق آیت نہیں بتا رہا، لیکن ذکر اذکار ہر بات کی کڑی دین اسلام اور صراط المستقیم سے، اللہ رسول کے اس کے ولیوں کے کلام سے، ہر چیز سے وہ کڑی وہ سلسلہ مل جاتا ہے. میں یہ کہنے کا مقصد تھا کہ 108 سوالات کی کھلی اجازت دی، پوری دنیا کو چیلنج کیا، ہر قسم کے یہودیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، علماؤں کو، ہر قسم کے فرقے مذہب کے علماؤں کو، مفکروں کو، فلاسفروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کے تمام فرقوں کو، وہابیوں کو، سنیوں کو، بریلویوں کو، شیعوں کو، نجدیوں کو، برہانیوں کو، چشتیوں کو، قادریوں کو، ہر قسم کے جو سہروردی ہیں، شاذلی ہیں، جو بڑے بڑے عالم مفکر فقیہ بنتے ہیں، جو پوری دنیا کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم دین مرشد اور اولیاء اللہ فیض و فیضان والا نہیں ہے، سب کو کھلا چیلنج ہے. یہ 108 سوال جو میں نے 2 مہینے سے دے رہا ہوں، رمضان شریف مقدس مہینے سے، آپ 108 سوالوں کے اس کے حل کریں، 1000 سوال بنائیں، 1000 جوابات بنائیں، 1000 کمنٹ بنائیں. عربی میں دیا، عربی میں تو ہر فلاسفر، ڈاکٹر، عالم دین، فقیہ، مفتح، مرشد دین دنیا ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے سہولت طریقے بھی میں نے بتایا کہ جو کنگ آف اور دی کوئین ریسرچ کی گوگل، اس کے ذریعے آپ دنیا کی ہر چیز کو ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے سہولت اجازت ہے، اوپن پرچہ ہے، اوپن آن لائن لائیو پرچہ ہے پوری ورلڈ کے لیے. آپ اس کو اپنی کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں. کسی ہسٹری، کسی کتاب، کسی دین مذہب سے اس کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. نہ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمیں کافی ہے، رب العرش العظیم. ہم نے تو صرف دین دنیا قرآن کی تعریف اور اس صراط المستقیم کے مقصد کو اجاگر کیا، سمجھایا کہ یہ پوری دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبران خدا، انبیاء، مرسلین، کروڑوں اولیاء اللہ صالحین، اہل بیت مقربین تشریف لائے، اور امام مہدیین جو آ رہے ہیں، جو آ چکے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا امر کے ساتھ تمام اولیاء اللہ، مسلمین، نیک، صالحین، مفلحین، ناجین، فائزین کا جو امام ہے، امام مہدی، تمام ہدایت دینے والے اولیاء اللہ کا جو امام ہے، امام مہدی جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، وہ ان کو، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم علیہ ابراہیم علیہ السلام جو تشریف لا رہے ہیں، ان پر لاکھوں کروڑوں سلامتی ہو، ان کے خاندان پر، اولاد پر، ان کے ماننے والے مومنین، متقین، بزرگ اولیاء اللہ اور تمہارے سب پر رحمتیں نازل فرما، اول و آخر و ظاہر بات، ہمارے ماں باپ پر، اجداد پر بھی رحمتیں فرما، ہماری اولاد پر، اہل اولاد پر، سب پر رحمتیں شفاعت فرما یا رب العالمین. یا سمیع قریب مجیب رب ذو العرش العظیم رب العالمین السماوات والارض مالک الملک السماوات والارض حاکم الحاکمین آمین. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تو کہنے کا یہ مقصد ہے، اگر آپ حل نہ کریں گے، آپ کی مرضی حل کریں گے، تو آپ کو ہم نے اپنا جو ورلڈ وائڈ گریٹسٹ VIP ایجوکیشنل کنگ آف ایجوکیشن نوبل ایوارڈ بنایا ہے اپنی یونیورسٹی الملک العلام العلوم العالم الاسلامیہ العالمیہ ابو الاعلیٰ المعظم الحاج دلباغ محمد مصطفیٰ. تو ہم اس کی طرف سے اپنے ایجوکیشن پوائنٹ کی طرف سے دی یونیورسل آل وائسز اسپیچز VIP ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ VIP کنگ آف دی ایجوکیشن فلاسفرز اور ڈاکٹرز ٹاکنگ اسٹوڈیو کی طرف سے ہم آپ اس چیز کو نشر کریں گے، بیان کریں گے پوری ورلڈ میں تمام کوریئرس کے اوپر، جو انٹرنیٹ انٹرنیشنل ڈویژن ٹیلی ویژن یوٹیوب چینل ہے، اس پر ہم جاری کریں گے، اور اس کے فیوز و برکات، علم، علوم، قرآن پاک، ام الکتاب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رسول اللہ اہل بیت مطہرین، امام مہدی مقدس علیہ الصلوۃ والسلام، وروح اللہ الامین روح اللہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ علیہ السلام، ان سب کی رحمت، کرم، فضل کے توفیق، رشد و ہدایت کے ساتھ حقیقت کی بیانی اور تذکرہ قرآن پاک، قصص الانبیاء اور اولیاء اللہ، اور سب کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ امام مہدیین علیہ السلام و امام المرسلین و اہل بیت مقربین و ابو الحسنین کریمین اہل بیت مقربین اور تمام روح اللہ القدوس کی اہل بیت و آل ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر اذکار کو ہم، اور جو 1,24,000 پیغمبران خدا کی کتاب مقدس لوح محفوظ جو دنیا میں نازل ہوئیں، ان کی رشد و ہدایت، ان کی کتاب مقدس
تورات، زبور، انجیل، بائبل اور القرآن، فرقان الحکیم، احادیث نبی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرسلین، ان سب کی اذکار، ذکر، نصیحتیں، روشن باب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت، ہمت، طاقت کے ساتھ بیان کریں گے، سمجھائیں گے، پوری دنیا کو چیلنج کریں گے. جو شیطانوں اور مردودوں بھی ہو جائیں، منہ ان کے کالے بھی ہو جائیں دنیا جہاں میں، ان کو مردود شیطان بھی قرار دے دیے جائے. جس طرح آسمانوں پر، زمین آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا منہ کالا کیا، ابلیس بنایا، اس پر لعنت اتکاری، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا. ابلیس اور اس کی اولاد و جنود جو اس کے لشکر ہے دنیا میں پھیل گئے ہیں، وہ شیطان کے بھی باپ بن گئے ہیں. وہ دنیا جہاں میں شیطانیت، مردودیت، جہالت اور کفر و شرک اور یہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں نفرتیں اور دشمنیاں ڈال رہے ہیں، لوگوں سے حسد بغض ڈال رہے ہیں. دولت دنیا کا حصول، عورت کا حصول، روزی کا حصول، کار کوٹھی کا حصول، خزانے کا حصول، دولت حاصل کرنے کا حصول، لمبی عمر پانے کا حصول، یہ لالچوں حسد کے اندر دنیا میں ایک دوسرے کا دشمن بنے ہوئے ہیں. جیسے کسی بزرگ نے فرمایا دنیا میں 3 چیزیں آدمی کو، سگے بھائیوں کو، بہنوں بھائیوں کو، ماں باپ میں لڑاتی ہے اس خاندان میں: زر، زن، زمین، یعنی مال و اسباب، دنیا جہاں کی جو دولت ہے، خزانے ہیں، اور زمین جو جس کا اس کو مقدور قادر بنایا اللہ تعالیٰ نے، گھر دیا، بار دیا، زمین دی، اراضی دی، محل دیے، جو دی، جائیداد دی. پھر فرمایا عورت اور مال و جائیداد اور یہ جو مال و اسباب، خزانے ہیں، یہ انسان کو انسانوں کے ساتھ کسی بھی رنگ میں، روپ میں، بہنوں بھائیوں کے روپ میں، دوستوں کے روپ میں، ہم وطنوں کے روپ میں، کسی بھی روپ میں، دین دنیا کے سیاست میں جو زمین عرض پر رہ رہے ہیں، ان کو یہ تینوں چیزیں لڑاتی ہیں، مراتی ہیں، تباہ برباد کر دیتی ہیں. کیونکہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے شیطان کو، انسان کو لڑانا، بھڑکانا بہت آسانی سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ لے کر زمین پر پھیل گیا کائنات میں، اور اس نے کہا کہ میں تیری امت کو، تیرے نبیوں کی 1,24,000 کے پیغمبروں کو جھٹلاؤں گا، ان کے ماننے والوں کو جھٹلاؤں گا. 1,24,000 پیغمبران خدا کی ہدایت، کتابوں اور الکتاب اور آخری نبی کی کتاب، ان کے ماننے والے اہل بیت مقررہ صحاب کے کو جو مانیں گے، ان کو میں لڑاؤں گا، مراؤں گا، ختم کروں گا، بھڑکاؤں گا، تاکہ وہ اللہ اور اس کے نبیوں کا، قرآن کا، کتابوں کا ذکر اذکار نہ کریں، انکار کریں. تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں میں اسلام دین، اللہ رسول، کسی نبی کی تعریف، کسی ولی کی تعریف، کسی بزرگ کی تعریف، ماں باپ کی تعریف اور ان کے رشد و ہدایت، سیدھے راستے پر عمل نہ کرنے کی توفیق یہ دنیا میں عام و خاص کے اندر پائی جاتی ہے، ہم سب لوگوں میں پائی جاتی ہے، ملک و قوم میں، انسانوں میں، تمام قوموں میں، ملکوں میں پائی جاتی ہے. یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، 1,24,000 پیغمبر، کروڑوں اولیاء اللہ اور لاکھوں کتابیں نازل فرمائیں، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، یہی بشارت، خوشخبری دے کر کہ وہ آخری کتاب، آخری دین اور وہ آخری نبی ہیں، تاکہ اب دنیا جہان میں کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی سلسلہ نہیں جاری رہے گا. ہاں صرف امام مہدی آئیں گے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء اور سید المرسلین ہے، ان کی امام الانبیاء ہونے کی وساطت سے، وسیلے سے آپ کی آل میں سے امام المہدیین، امام المتقین، مفلحین، ناجحین، فائزین، جو مقدس ترین اللہ کے ولی بندے ہیں، یعنی کہ جو فلاح پانے والے کامیاب ولی، تقدیس احترام کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ نبیوں کا، قرآن کا ذکر کرنے والے، متقی پرہیزگار بندے، ان کے وہ امام ہوں گے، امام مہدیین، یعنی کہ تمام ہدایت دینے والے ولی اللہ، اولیاء اللہ کے امام ہوں گے. وہ امام کی نشانیاں قرآن حدیث میں، کتابوں میں بہت مذکور ہے، لیکن عام آدمی اس کو نہ سمجھ سکتا، نہ پڑھ سکتا، نہ اس کے درجات منزلت پر پہنچ سکتا ہے. یہ بہت بڑے عالم، فاضل، بزرگ، اللہ کے ولی کا یعنی رتبہ، مقام اللہ نے ان کو بخشا کہ وہ ایسی چیزوں کو پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، ان کو تمام چیزوں کا علم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اپنے ہر چیز کو نازل فرمانے میں. وما ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دنیا جہاں کے اندر جو الکتاب قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے اندر سراسر شفا ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے. کس کے لیے؟ جو پرہیزگار ہے، اللہ سے، نبی سے ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز روزے قائم کرتے ہیں، ماں باپ، بہنوں بھائی، اولیاء کی، اہل بیت کی، نبی کی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں،
اور اللہ کے ملائکہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہیں اور عروج پر رہیں گی۔ اللہ رب العرش العظیم اعلیٰ و اعلیٰ رب العلیٰ ہے، رب العالمین ہے، وہ ہر چیز پر قادر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بحیثیت مسلمان ہونے کہ ہمیں ہر وقت ایمان رکھنا چاہیے، تسبیح، ذکر، اذکار اور نماز روزے قائم کرنے چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے رحمت کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، ولی بھی خوش ہوتے ہیں، مرشدین کاملین، ماں باپ اجداد بھی خوش ہوتے ہیں، تمام بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بتایا تھا یہ چیزیں، اس لیے ہم نے اس اپنے پروگرام کو جاری ساری کیا۔ اب بیچ میں نبیوں کا ذکر، قرآن کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو میرے 108 سوالوں میں سے 1000 جوابات مفت میں فری فنڈ میں مل جائیں گے، بڑی آسانی سے مل جائیں گے، لیکن آپ کو غور و فکر، تھوڑی محنت ہم تک کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کا ترجمہ کریں، پرنٹ کریں اور اس کو عربی میں، انگریزی میں، اپنی ماں باپ کی زبان میں سمجھیں، پڑھیں، تو آپ کو اس میں 1000 سوالات، 1000 جوابات، 1000 تفصیلات، 1000 ڈسکرپشن، 1000 ڈیٹیل، 1000 جوابات، 1000 سوالات خود بخود بنا لیں گے۔ تو اسی لیے بنایا، آسانی پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن پاک کے اندر لاکھوں کروڑوں آیات جو اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں، ظاہر ہے، قرآن دیکھنے میں ظاہر ہے، اس کی آیات ظاہر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن پاک میرے پاس محفوظ ہے، یہ کتاب جو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ارشاد فرمایا، جیسے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے انسان عورت مرد رہ رہے ہیں میری امت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پچھلی امتوں کی طرح اگر غلطیاں کریں گے، گناہ کریں گے، برائی کریں گے، خدا، رسول اور قرآن کے، ماں باپ کے، اولیاء اللہ کے منکر ہوں گے، اہل بیت کے منکر ہوں گے، یعنی سیدھے رستے کے منکر ہو جائیں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ دے گا، ان کی گندی گندی شکلیں بنا دے گا، سور، ہاتھی، باندر، بچھو، سانپ وغیرہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے دعا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین میری امت جو میرا کلمہ پڑھیں، شہادت لا الہ الا اللہ شہادت ان محمد رسول اللہ، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن مانیں، میرے پر درود پڑھیں، ان کی شکل نہ بگاڑنا، ان کو بدترین عذاب سے بچانا، ان کو تمام آفات بلیات سے پناہ میں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، یا رسول اللہ، نبی محمد آخر نبی، جو قرآن پر، الفرقان مجید پر ایمان رکھے گا، تیرے اور تمام نبیوں پر اور سیدھے رستے پر ایمان رکھے گا اور مجھے رب العالمین مانتا رہے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کرتا رہے گا سچے دل سے، بغیرتی اور جہالت اور کفر اور شرک کو دکھاوے کی کامنا نیکی نہیں کرے گا، تو میں ان کی شکلیں نہیں بگاڑوں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اگر وہ کریں گے میں پھر بھی یا رسول اللہ نہیں بگاڑوں گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا لوگ اعمالوں کے ساتھ ضرور گالیاں کھائیں گے، ان کو سور، باندر، کمینہ، کھوتا، جاہل، خنزیر وغیرہ شیطان کہا جائے گا۔ اس کا مطلب ان کی شکلیں سوروں کی طرح، باندروں کی طرح، شیطانوں ملونوں کی طرح ہوں گی۔ کون؟ جو بدکردار ہے، امت محمد کے بدکردار، نوست پسند، بغیرت، آکڑ خاں، شیطان ملون کی طرح عوامل رکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کی شکل صرف نبی پاک کی دعا کی وجہ سے نہیں بگاڑے گا، وگرنہ وہ جہنمی دنیا کا ٹولہ امت محمد کے اندر جو پل رہا ہے، بس رہا ہے، جو دکھاوے کی شکل مومنہ، کرتوت کافرہ بنا کر دنیا میں اور امت مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ملک و قوم میں فساد، فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، دین دنیا میں دین کے حقیقت اور صحیح حقیقت کو چھپاتے ہیں، اصل حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے، صحیح تعلیمات نہیں دیتے، صحیح تبلیغ نہیں کرتے، صحیح نمازیں روزے نہیں کرتے، نہ امامت کرتے، نہ صحیح مرشدین بنتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو چھپائیں گے، ملونی کام کریں گے منافقوں والے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں اصل میں بگاڑ دے گا۔ وہ ایک بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پچھلے میسج میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی بستامی نے 40 دن کا چلہ کھینچ کر وہاں سے اب جنگل میں سے جب واپس چلے تو لوگوں نے بتایا یہاں پر ایک اللہ کا ولی بندہ رہتا ہے، فقیر ہے، درویش ہے، بہت بزرگ ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں تو اس سے مل لیں۔ تو ہم لوگ جاتے ہیں پہاڑی پہ اوپر اس بزرگ سے ملنے کے لیے، وہ کس سے نہیں ملتا۔ تو اب بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس شخص کو ملاقات کی، ملا تو دیکھا کہ اس کی واقعی برہنہ حالت میں رہتا ہے، اس کی داڑھی اتنی بڑی کہ فرش تک، زمین تک یعنی پھرتی ہے، سر کے بال، زلفیں اتنی بڑی ہیں، تمام جسم کے بال اتنے بڑے ہیں کہ اس کے اندر صرف اس کا چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے، باقی پورا جسم بالوں کے ساتھ
بڑے بڑے بارش داڑھی اور مونچھیں اور یہ بغلوں کے اور نیچے کے بالوں سے اس کا جسم ایسے ڈھانپا ہوا ہے جیسے بالوں کا لباس پہنا ہوا ہے. اس کا کوئی جسم پیر تک نظر نہیں آتا سوائے چہرہ مبارک آنکھوں کے اور لبوں کے. تو وہ حیران ہو گئے حضرت اللہ کے ولی پیر مرشد کامل عالم دین. تو انہوں نے عرض کیا آپ مجھے اپنی صحبت میں بیٹھنے دیں. اس نے بہت بھگانے کی کوشش کی, آپ نے بہت مشکل سے ان سے ٹائم لیا اور کچھ عرصے ان کی صحبت میں رہے. تو پھر ایک بار انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اجازت ہے اب آپ جائیں. تو بھائی بستامی نے آپ سے دریافت فرمایا تھا کہ آپ سنا ہے کافی عرصے سے سینکڑوں سالوں سے اس وادی نجف کے اندر بغداد شریف کے اندر اس پہاڑوں کی مقدس پہاڑیوں کی وادی میں رہتے ہیں, اس مقدس پہاڑی کے اوپر. تو آپ یہیں زندگی گزارتے ہیں دن رات. تو اس بزرگ نے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میں دنیا سے بیزار ہوں کیونکہ ان تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں سب شیطان ہیں, ملعون ہیں, منافق ہیں, بغیرت ہیں, حاسد ہیں, سور, کھوتے, ہاتھی, بندر, خنزیر, شیطانوں کی شکلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کی جانوروں کی شیطانوں کی دنیا کے اندر رہوں, کھاؤں, پیوں, عیش کروں. میں ان سے دور ہوں کیونکہ خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر رحمت فرمائے. تو آپ نے یہ کیسے پہچانا؟ اس نے بزرگ نے بھائی عزیز سے پوچھا. اس نے کہا آپ کی زندگی سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ دنیا میں کھل مل کے نہیں بیٹھتے, دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ اتنی بصیرت اور خدا کی رحمت کی آنکھیں رکھتے ہیں کہ آپ کو اتنی بصیرت, علم, عمل ہے آپ کا کہ آپ دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں دیکھتا, میں خدا کی قدرت کو دیکھ کر اس کی تسبیح ذکر عبادت کرتا ہوں پہاڑی کے اوپر, ڈرتا ہوں اور باہر نہیں جاتا. تو باعث بستامی نے فرمایا میں یہ کیسے یقین کر لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارک ہے کہ میری امت کی شکل نہ بدلی کرنا. آپ فرما رہے ہیں کہ شکل بدلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا وہ میرے پاس پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے, کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس ولی اللہ حضرت باعث بستامی کی آنکھوں پر یوں ہاتھ پھیرا. اس نے کہا آپ دیکھو پوری دنیا کو, نیچے پہاڑ کی طرف جھانکو ہی مارو. تو جب حضرت باعث بستامی نے پہاڑ سے نیچے دیکھا تو واقعی سور, ہاتھی, خنزیر, ملعون, شیطان, منافق, حضرت کافروں کی شکل, بد شکل, یعنی کہ قومیں دنیا میں آباد ہیں, کھا پی رہی ہیں, عیش کر رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں. تو آپ گھبرا گئے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے سر سے پیر تک, آپ کو خوف طاری ہو گیا اور فوراً کہا اے اللہ کے ولی بزرگ بابا میری آنکھوں کو دوبارہ ٹھیک کر دے. تو آپ نے دوبارہ بزرگوں نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی حالت میں آ گئے. تو پھر دیکھا تو اس طرف وہ شکل انسانی میں پھر رہے تھے. تو اس نے بابا سے پوچھا یہ باعث بستامی نے یہ کیا ماجرا ہے اے اللہ کے ولی اللہ کامل بزرگ بندے؟ تو ہاتھ پھیرنے سے مجھے نظر آیا. اس نے کہا تمہارے اندر شعور نہیں ہے, تم دنیا کی کتابیں پڑھ پڑھ کر عالم بن گئے ہو, بہت بڑے فقیہ بن گئے, فلاسفر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے ہو, لیکن کتابوں کا علم تمہارے اندر پورا نہیں سمایا. تم کتابوں کی اصل حقیقت نہیں پڑھتے. کتابیں پڑھنے سے یا اتنی کتابوں کے مالک عالم فاضل بننے سے ولی نہیں بن سکتا, نہ ہی کوئی پیر کامل یا اللہ کا عالم مقرب بن سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز مجھے بخشا, میں اس کا شکر گزار, لاکھوں کروڑوں شکر کرتا ہوں صبح شام. اس لیے علیحدہ کھاتا پیتا ہوں, علیحدہ رہتا ہوں کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عنایت بھی کی ہے میں شیطانیوں, مردودوں, بغیرتوں اور جو حاسدین, مشرک, دشمنان دین اور اللہ رسول کے ہیں ان سے میں دور رہ کر اس پہاڑی پر زندگی گزاروں. تو یہ تو نبی پاک محمد مصطفیٰ کی سنت بھی ہے. اس بزرگ نے کہا باعث بستامی کو کہ آپ مکہ مدینہ کی تمام پہاڑیوں کے اوپر صبح چل جاتے تھے, شام کو گھر آتے تھے تو عبادت کرتے رہتے تھے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس میں کون سی بڑائی یا ملامت ہے کہ میں دنیا سے ہٹ کر کنارہ کر کے دنیا میں رہ رہا ہوں. تو میں اس کا شکر گزار, اس کی بات کرتا ہوں, نبیوں پر ایمان لاتا ہوں, اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں, ہر چیز پر ایمان لاتا ہوں. تو بھائی بستامی نے فرمایا کہ یہ پھر کیسے آپ نے ہاتھ لگا کر میری آنکھوں سے یہ سارا منظر دکھایا؟ اس بزرگ نے کہا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدس ہے کہ میری امت کے لیے کوئی عذاب, بیماری اور فتنہ فساد نہ لانا, نہ ان کی شکلیں بدلی کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی دعا قبول کر لی تھی. اس لیے ہمیں یہ چیز عام طور پر نظر نہیں آتی, لیکن حقیقت تو ایسی ہے کہ یہ لوگ باندر, سور, شیطان ہی ہیں. صرف محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی ملت اسلامیہ, ملت محمد, اسلامی ملت محمد, یعنی کہ ٹھیک ہے نا, اس کا نام لیوا ہیں یہ دکھاوے کے سارے لوگ,
کلمہ پڑھتے ہیں دکھاوے کا، قرآن پڑھتے ہیں دکھاوے کا، نمازیں پڑھتے ہیں دکھاوے کا، اللہ نبی کی تعریف کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کار کوٹی دولت کمانے کے لیے، دنیا کی لالچ ان میں حسد بڑھی ہوئی ہے، دشمن ہیں یہ ایک دوسرے کے، یہ خنزیر ہیں، ملعون ہیں، شیطان ہیں، یہ جانور ہیں یہ لوگ. اصل میں یہ ان کی شکل ہے، یعنی کہ حضور پاک کی دعا قبول ہو گئی لیکن ان کی شکل تبدیل نہیں ہوئی. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو جس کو چاہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب مقام محمود رحمۃ اللہ عالمین بنایا، وہ جو اصل لوگ ہوں گے نیک اللہ کے ولی، ماننے والے، ادب احترام کرنے والے، ڈرنے والے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نبی کے ذریعے اور اپنی شفاعت کے ذریعے وہ جنتوں کا مالک بنائے گا، ان کے خاندان کو، ماں باپ کو، مومنین کو، مومنات کو، اہل فائزین، مفلحین، ناجحین، صالحین کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، وہ تو مالک ہے، غنی مغنا ہے، وہ جس کو مرضی بغیر حساب دولت دے، روزی دے، رزق دے، عمر دے، شفا دے، جنتوں کا مالک بنائے، وہ تو بے پرواہ ہے. تو نبی پاک کو بھی اس میں شامل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ یہ میرا آخری نبی ہے، آخری کتاب، دین کا مالک وارث اور جنتوں کا مالک وارث اس کو بنایا. آگے یہ جس کو مرضی بخش دے. تو آگے اسی طرح سلسلہ اعتبار جو چل رہا ہے دنیا جہاں کائنات کے اندر، اس کا اللہ نبی وارث ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ نبی وارث. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تو دوستو، دین دنیا کے نام کے بغیر ذکر اذکار، ذکر نبی اور ذکر اذکار رسول اور قرآن کریم، فرقان حکیم، 1,24,000 پیغمبران خدا کی برکت، ذکر رحمت، کرم، شفا کا ذکر کرنے کے بغیر زندگی میں گزارا نہیں ہوتا، نہ ان کا دل لگتا کسی کاموں میں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اللہ کے مقرب اولیاء اللہ، صالحین، مفلحین، ناجحین ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ام الکتاب میں وعدہ فرمایا اور صاف دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی بڑائی بیان کی. کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. جس طرح اللہ نے نبیوں کی بڑائی بیان کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یہ اللہ نے نبیوں کی، اپنے نبی محبوب خاتم النبی رسول اللہ کی بڑائی بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین ذو العرش العظیم کا مالک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، حاکم الحاکمین ہے، وہ اور اس کے مقرب فرشتے، وہ بھی مقرب فرشتے جو اس کے ساتھ عرش الہی کے ساتھ، عرش معظمہ کے ساتھ خدا کے احکامات کے تابعدار، ذکر اذکار عبادت کرتے ہیں، وہ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. تو اے اللہ پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے والو، تم بھی ڈرو، خوف کھاؤ، احترام کرو، تقدیس کرو اپنی زندگی میں. درود و سلام، نماز، روزہ، قرآن حدیث، صدقہ، خیرات، حج، یہ تمام ارکان دین جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، ان کو قائم دائم رکھو. قرآن پاک کو پڑھو، پڑھاؤ، ذکر اذکار کرو، تمام برائیوں، فحشہ، بےہودہ، گناہ اور زنا اور بغیرتیوں سے، برائیوں سے دنیا میں لوگوں کو ہٹاؤ، روکو اپنی طاقت اور ہمت کے ساتھ، اور اس ذکر کو عام کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا جہاں میں ایسے لوگ مجھے سب سے زیادہ مقرب ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، صالحین، مفلحین، ناجحین. الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دوسری آیت ہے کہ خبردار ہو جائے دنیا جہاں کے کائنات کے انسانوں، مخلوق، تمام مخلوقوں کو خبردار کیا ہے. الا اولیاء اللہ، یہ ایسے لوگ تمام اللہ کے خاص دوست ہیں، ولی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اللہ ان کا ولی ہے. ان کو، میرے دوستوں کی، میرے ولیوں کو جو اللہ کے حاکم الحاکمین کے ولی ہیں، ان کو کسی قسم کا خوف، کوئی طمع، لالچ، کوئی حسد، بغض نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی غرض ہے کسی چیز سے. وہ بے خوف و خطر ہیں، ان کو کسی کا خوف، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر سے تمام خوف چیزیں اتار دی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کو کسی کے، یعنی کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہے، وہ سنت کا تارک ہے، وہ جناب علی منکر ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا، فلاں کو گالی دیتا ہے، یہ دین دنیا کا کام نہیں کرتا، یہ چیزیں ٹوکا ٹکائی اور پیٹھ پیچھے گالیاں دینا، برائی کرنا، ان چیزوں سے اللہ نے اولیاء کے متعلق خبردار کیا ہے. اللہ اولیاء اللہ، میرے اللہ کے جو ولی ہیں، خاص مقرب بندے جتنے بھی ہوں، لاکھوں اربوں ہوں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان سے خبردار ہو جاؤ، ان اٹینشن ہو جاؤ، ڈرو، خوف کھاؤ ان سے اور ان کا ادب احترام کرو. کیوں کہ وہ بے خوف ہیں، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں دنیا جہاں کا. وہ رب العالمین کی پناہ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ان کا دوست ہے. ڈرو اس چیز سے، ان کے خوف خطر یا ان کو کوئی چیز نہ سکھاؤ، ان کا ادب احترام کرو، ان سے سیکھ لو، ان کا ادب احترام کرو، ان سے ڈرو. تو اس کا مطلب یہ ہے
اب اس کو ہم کس طرح سمجھیں، کس طرح سمجھائیں؟ قرآن پاک میں کیا اللہ فرما رہا ہے، کیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کیا اولیاء اللہ سمجھا رہے ہیں، کیا اہل بیت اور صحابہ مقربین سمجھا رہے ہیں، کیا ہمارے بزرگان دین سمجھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ آپ کی بڑی پہنچ ہے، اپروچ ہے. کہاں تک اپروچ ہے؟ ایک شخص کی اپروچ تھانے دار سے لے کر آئی جی پنجاب تک ہو، ٹھیک ہے نا جی. تھانے دار بھی اس کے مرید ہوں، آئی جی پنجاب، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، کمشنر، سیکٹری، سب اس کے مرید ہوں. تو ایسا شخص کسی بھی علاقے، ضلع، صوبے میں ہوگا تو وہ بہت اپروچیبل، پاورفل بندہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اس کو اٹھ کر تھانے دار بھرتیوں والے، فوج، سپاہی، کمشنر، اعلیٰ عہدیدار سلوٹ ماریں، اس کا جھکیں، اس کے ادب احترام کریں. تو اس شخص کی، جس کی ادب احترام کرے گی حکومت، گورنمنٹ یا عہدیداران، تو آپ سمجھ لیں کہ اس شخص کی کتنی اپروچ ہوگی. ایک شخص کی وزیر اعظم تک اپروچ ہے، وہ وزیر اعظم کا دوست ہے، اس کے مشیر ہیں، سیکٹری ہیں، اس کے وفادار ہیں، تو وہ دنیا میں پھیلے میں جہاں بھی پورے ملک میں رہ رہے ہیں، یقیناً ان کی اپروچ صدر، وزیر اعظم، سربراہ مملکت تک ہے. تو وہ طاقتور لوگ ہیں. اب ان کی طاقت کا آزمانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو پتہ ہے لوگوں کو، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، سیکٹری ہیں، ایم این اے، ایم پی ہیں، اس کے معاون مشیر ہیں، مشیران ہیں. تو ان کی طاقت کا اندازہ تو لگ گیا. اسی طرح وردیوں والے کی طاقت کا اندازہ بھی لگ گیا. اچھا، اس کی چھوٹی سی مثال مزید اس طرح ہے، جیسے ایک چھوٹا سا آدمی، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی عام معمولی سا آدمی ہے، اس کا کوئی بھائی بہن، کوئی رشتہ دار فوج کا اعلیٰ افسر بن جاتا ہے، جنرل بن جاتا ہے، میجر بن جاتا ہے، کرنل بن جاتا ہے، بریگیڈیئر بن جاتا ہے، یا سپاہیوں کے محکمے میں ایس پی، سپرنٹینڈنٹ بن جاتا ہے، ڈی ایس پی بن جاتا ہے، آئی جی بن جاتا ہے. تو وہ خاندان کے لوگ، چاہے وہ کھوتے ریڑھی والے ہوں، غریب ہوں، امیر نہ ہوں، ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، لیکن ان کا جو بچہ اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے، یعنی اعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل و کرم کے ساتھ، تعلیم اور قابلیت کے ساتھ، تو دنیا اس کو سلوٹ مارے گی. یقیناً وہ جو غریب لوگ ہوں گے ان کی پہنچ بڑھ گئی. اب کسی کا ایک تھانے دار بن گیا تو وہ تھانے دار کی وجہ سے اس گھرانے کا، اس گھر والوں کا بھی ادب احترام کریں گے. تو کوئی غریب گھر کا یا غریب ماں باپ کا، بہنوں بھائیوں کا کوئی بھائی، بیٹا، بچہ کوئی جرنل بن جاتا ہے تو اس کے گھر بار والوں کی اہمیت بڑھ جائے گی. لوگ ان کے پاس سفارشیں لے کر آئیں گے، تصدیقیں کرانے لے کر آئیں گے. کئی کام رکے ہوئے لوگوں کے جو عدالتوں میں، تھانوں میں، محکموں میں رکے ہوئے، وہ اس اپروچز کا فائدہ لینے کی ان کے ماں باپ، بہنوں بھائیوں کے پاس آئیں گے، ان سے سفارش وسیلہ مانگیں گے کہ اپنے بیٹے سے یہ ہمارا کام کروا دیں، ان جنرل صاحب سے یہ کام کروا دیں، وہ آئی جی سے، سپرنٹینڈنٹ سے یہ کام کروا دیں. تو یقیناً جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کی اپروچ ہے، ان کو سلوٹ ہر کوئی مارتا ہے. یہ اپروچز ہے. ایک بہت غریب سے غریب مثال لے لیں. ایک معمولی سا آدمی ہے، اس کے 2 تھانے دار دوست ہیں، یا وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا ہے، گپے شپے ہانکتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے. تو یقیناً اس تھانے دار کے دوست کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہر وقت اس کے تھانے دار محافظ ہیں. اسی طرح جس کی جتنی اپروچز ہیں وہ اس کے محافظ ہیں. اب جن کی اپروچ نہیں ہے، جن کا کوئی دوست یار جرنل نہیں، فوجی سربراہ نہیں، وزیر اعظم نہیں، جرنل نہیں، آئی جی نہیں ہے، کمشنر نہیں ہے، گورنر جنرل نہیں ہے، جس کا کوئی دوست یار نہیں ہے، ایسے غریب، محتاج، فقیر یا حاجت مند جو لوگ ملک و قوم کے، مسلمانوں کے اس ملک و قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گرتے ہیں، روزہ نماز قائم کرتے ہیں، دن دنیا میں اللہ رسول کا، رب العالمین کی محافل ذکر اذکار کی محافل ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو وہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کا اللہ ولی بن جاتا ہے، حاکم الحاکمین، سارے جہاں نبیوں کا پالنے والا، تو اس کا ولی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حاکم الحاکمین، سارے جہاں کی تعلیمات، آرڈر، حکومت کے اندر رول، ریگولیشن، ٹرم اینڈ کنڈیشن، جو ریولیوشن ہے ورلڈ آف دی گریٹسٹ آل یونیورسل کا، اس کے اندر آرڈر کر دیا ہے، خبردار ہو جاؤ، میرے اولیاء اللہ سے خبردار ہو جاؤ. اگر اولیاء اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے تو نبیوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اور تمام نبیوں کا یہ بڑا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کا کتنا بڑا مقام ہوگا. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا آگے پیچھے ہو رہا ہے، کون دشمن ہے، کون منافق ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، قوم ملک و دشمن، ملک و قوم اور غریبوں کا دشمن ہے اور غداری کر رہا ہے، ان کا دشمن بنا ہوا ہے، دین دنیا کے اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، قرآن کا، نبیوں کا دشمن بنا ہوا ہے. تو اللہ بے خبر ہے؟ اللہ بے خبر نہیں ہے.
یہ بھول جائیں، اپنے نسوں سے دماغ سے یہ چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. آپ سمجھیں گے اللہ بے خبر ہے. لوگ ہنستے ہیں قرآن رسول کی ہدایت کرو، نبی پاک کا ذکر اذکار کرو، اولیاء کا ذکر اذکار کرو. لوگ جہالت سے مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. جیسے میں نے ابو جہل کی مثال دی، ساری عمر وہ مر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برائیوں میں ڈال کر مارنے کے لیے، اور وہ خود ہمیشہ اس برائی میں، اس جہنم میں، کھوہ میں، اس گڑھے میں گر جاتا تھا. ابو لہب اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے اوپر برائیاں انہوں نے حضور پر پھینکی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے وہ برائیاں اسی کے پر پھینک دی اور مردوں کے اوپر پھینک دی. تو یہ ساری دنیا کے اندر یہ خبردار کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو نیکیوں، نیک کار، اللہ کے ولیوں اور دین پھیلانے والے، قرآن حدیث اور اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرنے والے نیک لوگ، مخلص دین دنیا کے مالک، عالم، فاضل، ولی بندے ہیں. اللہ نے حکم فرمایا اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ نہ سمجھنا کہ وہ لوگ تم سے مذاق کر رہے ہیں اور تم ان کے خلاف ہو جاؤ اور تم ان کے بال بچوں، گھر والوں، اہل علم، اہل اقراب، ان کے دشمن بنو. خبردار ہو جاؤ.